اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی وحی کی حقیقت میں اور اس کے بارے میں جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کے جوابات۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے وحی کا لغوی معنی اور اصطلاحی ایک حد تک بیان کیا تھا کہ وحی جو ہے وہ بعض خداوند عالم نے آیات میں جو ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کو بھی وحی یعنی اس کے غریزہ میں یہ چیز رکھ دی، شیطان جو ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اس کو بھی الہام کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کو خداوند عالم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہام کیا اس میں بھی وحی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو انبیاء پر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے اس کا جو ہے استعمال بھی وحی کے معنی میں کیا گیا ہے، لہذا لغوی معنی جو ہیں وہ وحی کا یہ بنا کہ وحی ایک پنہانی قسم کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اشارہ، ایسا پیغام جس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کو دقیق سمجھ لگ جائے، اس تک پیغام پہنچ جائے اور دوسروں سے وہ مخفی رہے، دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے، یعنی ایسا مطلب، ایسے مفاہیم، ایسے حقائق کہ جس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس تک بغیر اس کے کہ دوسرے متوجہ ہوں اس تک پہنچ جائیں۔ یہ تقریباً جو ہے وحی لغوی کے معنی استعمال ہوئے تھے، بیان ہوئے تھے۔ اس کے بعد اب جو ہے کہ وحی نبوی جو ہے یعنی جو انبیاء علیہ السلام کو جو وحی ہوتی ہے، قرآن مجید میں اکثر جو وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مطلقاً بغیر کسی قید کے، تو اس سے مراد وحی الہی ہوتی ہے، یعنی بغیر قرینہ کے، بغیر کسی قید کے جب لفظ وحی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں تو وہ تقریباً جو ہے وہ انبیاء پر جو وحی خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم جو وحی کا مفہوم اور حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا مورد نظر بھی یہی وحی نبوی ہے۔ لہذا یہ وحی جو ہے فقط مختص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور اس وحی سے مراد ایک ایسا مخصوص قسم کا ادراک ہے، ادراک کہتے ہیں سمجھ، عام معنی میں جو استعمال ہوتا ہے درک کرنا، سمجھنا، معرفت حاصل ہو جانا، علم ہو جانا۔ لہذا وحی انبیاء جو ہے وہ ایک ایسا خاص قسم کا ادراک ہے کہ جو باقی تمام ادراکات سے متمایز ہے، جدا ہے۔ یہ ادراک جو وحی سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم، یہ حقائق جو وحی سے حاصل ہوتے ہیں، یہ حس کے ذریعے حاصل ہونے والے حقائق یا عقل یا غریزہ کے ذریعے جو حقائق حاصل ہوتے ہیں ان سے جدا ہیں، اور یہ ایک ایسا خاص قسم کا شعور اور درک ہے، ادراک ہے، ایسا حقائق کی سمجھ بوجھ ہے جو خداوند عالم اپنے انبیاء کے پاک نفوس میں ایجاد کرتا ہے، ان پر نازل کرتا ہے، اس طریقے سے کہ اس میں نہ خداوند عالم کی طرف سے اس نبی پر نازل ہونے تک اور نہ اس کو جو نبی جو اسے سمجھتا ہے، جو اس کو درک کرتا ہے، اس میں کوئی اشتباہ اور غلطی کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اور اس میں نبی جو ہوتا ہے جب خداوند عالم کی طرف سے یہ الہام یا وحی جب خدا نازل کرتا ہے انبیاء پر تو انہیں کسی قسم کا شک اور تردید حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پیغام حاصل ہوا ہے یقین کی حد تک جو ہے وہ اس پر
فائز ہوتے ہیں کہ یہ خدا بند عالم کی طرف سے ہے اور یہی حقیقت ہے، اور اس کے لیے انہیں حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، دلائل کے ذریعے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بہت سارے حقائق ہم اپنے حواس کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے، حتی حواس باطنی کے ذریعے، عقل کے ذریعے غریزی طور پر ہمیں حقائق حاصل ہوتے ہیں، جبکہ جو وحی ہوتی ہے یہ ان سے مختلف، جدا اور متمایز ہے۔ جتنے بھی ہمیں حقائق حاصل ہوتے ہیں بعض کا تو ان میں شک، تردید، غلطی کا شائبہ رہ جاتا ہے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، لیکن یہ وحی یعنی ایسے حقائق جو خدا بند عالم کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ خدا کی ہی طرف سے ہے۔ چاہے آپ مختلف وحی کی قسمیں، چاہے وہ خواب کی صورت میں ہو، چاہے وہ فرشتے کی صورت میں ہو، چاہے جو ہے وہ کسی درخت سے آواز آئے یا خدا الہام ڈال دے، کوئی بھی طریقہ ہو، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پیغام، یہ علم، یہ معرفت، یہ حقائق یہ خدا بند عالم کی طرف سے ہیں اور یقینی ہیں، ان میں ان کو کوئی شک اور تردید نہیں ہوتی، اس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ لہذا خدا بند عالم سورہ شعراء کی آیہ نمبر 193 سے 194 جو ہے، اس میں خدا بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک حصے پڑھوں گا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی روح امین جو ہے، اب یہ علوم قرآنی میں بحث ہے کہ روح امین سے مراد آیا واقعاً یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یا روح القدس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، یا خود ان کا وہ جو خدا بند عالم نے پاکیزہ نفوس کے مختلف درجات عطا کیے ہیں۔ اس میں علم عرفان میں بڑی توضیح ہے، جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے انبیاء کو ایک ایسا نفس عطا کیا ہوتا ہے پاکیزہ، جس کو روح القدس بھی کہتے ہیں، ایک روح کا، چاہے اسی روح کا مرتبہ ہے یا علیحدہ سے ایک روح عطا کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے یہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ مثلا انٹینے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور جو سگنل کو کیچ کرتے ہیں، یہ بھی اس طریقے سے خدا بند عالم کی طرف سے آنے والے پیغام کو روح القدس کے ذریعے یا روح الامین کے ذریعے دریافت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو میرا دل ہے کہ ایک دفعہ علوم قرآن کے متعلق جو علوم ہیں اس کے جو ہے تھوڑی سی یہ بھی بحث ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، قرآن سے ہمیں آشنائی ہونا چاہیے، قرآن کی مثلا صورتیں جو ہیں مکی کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں، قرآن کا لحن کیا ہے، اس میں سب المثانی سے کیا مراد ہے، وحی ہوتی کیا ہے، اور ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مطلق و مقید و فلاں سارے جو ہے یہ ابحاث جو ہیں، اس کا شان نزول، مقام نزول اور مصداق اس کا، یہ ساری بحث انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کریں گے۔ لہذا یہاں خدا بند عالم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح امین چاہے اس کو فرشتہ مان لیں، چاہے اس کو وہی روح جو خدا بند عالم نے روح قدس کو عطا کیا ہوتا ہے انبیاء اور اولیاء کو، وہی ہو جائے، بہرحال اس کے ذریعے خدا بند عالم ان کے قلب پر جو ہے، ان کو نورانی پاک اور طاہر قلب کے اوپر جو ہے اس کو نازل کرتا ہے۔ اور یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس کی طرف کہ وہی جو ہے اس کو یہ انبیاء روح الامین کے ذریعے دریافت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور وہ تقریباً وہی جو ہے نفس سے مطہر اور پاک جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے مراد یہی نفس ہے، اور اس میں نہ حواس ظاہری کی کوئی مشارکت ہوتی ہے کہ جو ادراک جزئی کرتے ہیں، جو منطق پڑھے ہوئے ہیں، ایک ادراک جزئی ہوتا ہے، ایک ادراک کلی ہوتا ہے۔ ہمارے حواس جو منطق میں آپ پڑھتے ہیں ادراک جزئی یعنی جزئی طور پر اس کو در کرتے ہیں، پھر یہ ہمارے عقل اور ہمارا فکر جو شعور ہوتا ہے اس میں آ کر یہ پھر کلی طور پر ان سب سے جو ہے وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ لہٰذا وہی جو ہے یہ عالم غیب سے اتصال کا محصول ہے، یعنی عالم غیب کے ساتھ جو انبیاء کا اتصال برقرار ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ وحی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے جیسے ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان اس سے حاصل کرتے ہیں، شناخت میں اس حواس کا کوئی عمل و دخل
نہیں ہوتا، یا مثلا جو آج کل کے جدید علم ابدان میں جو مثلا تحلیل کی گئی ہے کہ اس طریقے سے انسان روح اور نفس سے حاصل کرتا ہے، اس کسی چیز کا بہرحال اس وحی میں اثر نہیں ہوتا۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے جو ہے یہ قابل اعتماد ہوگا جس کے لیے پہلے سے علم غیب یا عالم غیب جو ہے وہ ثابت ہو، جو کہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ جو پہلے معرف اسلامی کا کورس تھا یوٹیوب پر الحمدللہ وہ آ چکا ہے، اس کی جو ہے دوسری جو جلد تھی انسان اور جہان کی شناخت، معرفت کی شناخت کے بعد جو دوسری جلد تھی اس میں یہ دقیق بیان ہوا ہے کہ عالم غیب کی حقیقت کیا ہے، علم غیب کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ وہی جو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں یہ اس کے لیے ثابت ہوگی جو عالم غیب پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کے لیے ثابت ہے۔ لیکن جو عالم مادہ سے نکل نہیں پایا اور سارا کچھ جو ہے وہ عالم مادہ کو ہی سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر پہلے عالم غیب کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے لیے وحی جو ہے ثابت نہیں ہو گئی۔ یہاں تک جو ہے تقریباً آپ دوستوں کے بھی علم میں تھا، بلکہ ہر جو کچھ تھوڑا بہت علم رکھتا ہے اس کے لیے چیز واضح تھی کہ وحی سے مراد یہ ہے۔ اب ہماری جو اصل بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہ تھی کہ یہ وحی، نبوت اور ان کو اس طریقے سے بعض غربی کلام جدید میں مخصوصاً اہل مغرب میں اور ہمارے بھی جو ہے جدت پسند بعض آئے ہیں، جیسے سر سید گزرے ہیں اور بعض اور بھی اس میں سے جو ہے ہمارے کچھ مفکرین مسلمان بھی گزرے ہیں، تو وہ اس کی عجیب و غریب تحلیل کرتے ہیں جس سے یہ وحی اور یہ دین اصل سے اس کو متزلزل کر دیتے ہیں، اور جو بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کو دقیق علم نہیں ہوتا، وہ ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دین پر یقین ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا تقریباً 3 جو ہے فرضیے وہ وحی کے اور نبوت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے ان کو آپ کے سامنے میں جو ہے یعنی پہلے وہ فرضیہ جو انہوں نے بنایا ہے وحی اور نبوت کے متعلق وہ پیش کروں گا، پھر اس کا نقد پیش کروں گا اور اس کی حقیقت کو بیان کروں گا کہ جو ہم حقیقت بیان کر چکے ہیں نبوت اور وحی کی حقیقت وہی ہے کہ وحی فقط خداوند عالم کی طرف سے ہوتی ہے، عالم غیب کے ساتھ ان انبیاء اور اولیاء کا اتصال ہوتا ہے۔ حتیٰ الہام کی بحث میں پڑھیں گے کہ جو اولیاء کرام ہیں اور جو پاک اور طاہر مراتب پر پہنچے مومنین جو ہیں ان کے لیے بھی یہ غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عالم غیب سے جتنا ان کا ظرف ہوتا ہے ان کا اتصال ان انبیاء اور ان اوصیاء کے ذریعے خداوند عالم کے قرب تک پہنچنے کے لیے برقرار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری تقریباً بحث جو ہے ہم وہ انسان اور جہان کی شناخت اور پہچان والے موضوع میں دوسری کتاب میں کر چکے ہیں، جو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ مراجعہ کریں اس میں، اور بہت مہم بحث ہے، جب تک وہ حل نہ ہو شاید یہ چیزیں آپ کے لیے حل نہ ہو سکیں، اور جب بھی آپ پر جو ہے مخصوصاً ہمارے جو آج کل کالجز یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں بیچارے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یا وہاں پر جا کر شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایسا ایسا جو ہے دیندار انسان جو ہے وہ لا دین اور دہریے بن جاتے ہیں، سیکولر اور مختلف قسموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ پھر دین پر اعتراض بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بنیادیں کبھی نہیں ہوتی، اور پھر ایک ایسی منزل پر چلے جاتے ہیں جہاں یہ خود حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ جو یہ فرضیے بنا لیتے ہیں پھر انہی کے اوپر ہی ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ مادی گرا ہوتے ہیں، مادہ میٹیریلسٹ ہوتے ہیں یہ، پھر جو ہے ادھر ہی یہ خود بھی گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور باقی پاکیزہ نوجوانوں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس کا دقیق علم جو ہے وہ معرفت شناسی کا کورس ضرور دوستان ٹائم ملے تو ایسا ایسا کر کے سنیں، دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے 20 منٹ کا کلپ ہوتا ہے سن لیں، دوسرے دن اور کتابیں مختلف لکھی گئی ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے حل ہونی چاہیے۔ لہذا ایک فرضیہ جو نبوت کے بارے میں اور وحی کے بارے میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے کہ بعض جو متجددین ہیں، جدید فکر والے جو ہے وہ نبوت کو کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی ایک نابغہ قسم کا انسان ہوتا ہے، نبوغ پر پہنچا ہوتا ہے، اور یہ جو وحی جو ہوتی ہے نا یہ اصل میں اس کا جو نبوغ ہوتا ہے نا اس سے جو اشراقات ہوتے ہیں، جو اس سے اس کے لیے افکار اور حقائق کھلتے ہیں، ان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خلاصے کے طور پر اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بعد 100 سال یا کچھ زمانوں کے کچھ ایسے متمدن قسم کے
طاہر قسم کے انتہائی نابغہ قسم کے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ جو عین فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی فطرت سالم ہوتی ہے، آلودہ نہیں ہوئی ہوتی، ان کا عقل نورانی ہوتا ہے، واقعاً جو عقل کامل ہوتا ہے وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کی عقل کی درخشش ہوتی ہے، حقائق ان کے لیے کھلتے ہیں، اور انسان اور انسانی معاشرے کے لیے جو ہے اور انسان کی سعادت کے لیے جو اصول لازم ہیں ان کی ہدایت کے لیے اور جو قوانین اور احکام لازم ہیں اس جامع اور معاشرہ انسانی کی اصلاح کے لیے اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے، ترقی کی منازل تک پہنچانے کے لیے جو قوانین اصول لازم ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ نبوغ کی وجہ سے ان کو وہ حقائق کھلتے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پس نتیجے کے طور پر پیغمبر جو ہے یہ وہی صالح اور پاکیزہ قسم کا انسان ہے جو اپنے پاکیزہ اور طہارت کے ساتھ نبوغ عقلی کے ساتھ باقی لوگوں سے متمایز ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اسی کو پیغمبر کہتے ہیں۔ اور وہی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی جو اس کی پاک اور اعلیٰ قسم کی فکر ہوتی ہے اور اس کا جو اندیشہ ہوتا ہے کہ عقل کے اعتبار سے وہ بہترین قسم کے افکار جو اس کے پیدا ہوتے ہیں، اس کی نبوغ کی وجہ سے جو پھیلتے جاتے ہیں، یہ وہی ہوتی ہے۔ اور دین جو ہے وہ قوانین کا مجموعہ ہے جو وہ اپنے عقلی نبوغ اور افکار کی وجہ سے ایک معاشرے اور جامعہ انسانی کی صلاح اور بھلائی کے لیے وہ قوانین جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ اس قوانین کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور روح الامین کا جو ذکر آتا ہے، کہتے ہیں روح الامین اصل میں ان کا وہی جو پاک نفس ہوتا ہے نا، جو ان افکار کا مرجع ہے، مرکز ہے، جو درک کرتا ہے ہر اچھی چیز کو، اس سے اچھی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس سے وہ اچھی افکار پھیلاتے ہیں اور قوانین بناتے ہیں۔ یہ ہے اس کو وہی ان کا نفس پاکیزہ جو ہے وہ روح الامین اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو کتاب آسمانی جیسے قرآن ہو گیا، تورات، انجیل، یہ جو کتابیں جن کو کتاب آسمانی کہا جاتا ہے، دراصل وہی جو سارے قوانین اور وہ سنتیں، وہ احکام جو اس میں لکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی ہوئی ہے فلاں، جو اصل ان کے وہ افکار جو ہوتے ہیں جہاں جمع کر دیے جاتے ہیں، اس کو کتاب آسمانی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا عالم غیب ہے اور فرشتہ وہی لے کر آیا اور جناب آسمان سے یہ قوانین اترے، یہ دراصل سب کچھ خود اس کے پاکیزہ اور نابغہ نفس کا نتیجہ ہوتا ہے، جو عین عقل اور عین فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہ قوانین اور حقائق سارے دنیا کے ان کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں جس سے انسان کمال اور ترقی تک پہنچ جائے۔ اسی کا نام وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور لوگ بھی ان کو نبی اور پیغمبر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے فکر کو جو ہے وہ وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو ان کا پاک نفس ہوتا ہے اس کو روح الامین کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو کتاب ہوتی ہے اس کو جو ہے کتاب آسمانی کہہ دیتے ہیں، اور وہ سارے احکام کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو جو واقعاً علم غیب اور دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں آج کل بھی بڑے بڑے نابغہ قسم کے لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں فلاں، تو حقیقت یہی ہے ذرا نبی جو اچھے اعلیٰ سطح کے نابغہ تھے، باقی انسان ذرا کم سطح کے ہیں، تو یہ ان کا جو ہے ٹوٹلی نظریہ ہے۔ اس پر اگر آپ نقد کرنا چاہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ اس طریقے سے ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، اگر یہ نظریہ صحیح ہو تو پھر کم از کم عالم غیب نامی کوئی چیز باقی نہیں بچتی، فقط پھر مادہ ہی مادہ رہ جائے گا، یہی مادی دنیا ہے۔ اس کے علاوہ عالم غیب، عالم ذر، عالم باطن، اور پھر حتیٰ یہ شاید قیامت اور جنت، دوزخ جو ہے، یہ سارا اس کا عالم آخرت، عالم برزخ، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے دینی
احکام اور جو معرف ہیں پھر ان کے اوپر لکیر کھینچنا پڑے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ فقط ایک اعتقاد رہ جائے گا کہ خدا بند عالم ایک ہے کہ جس نے ان سب کو خلق کی ہے، اسی کی نشانی ہے کہ ایک ایسا انسان بھی خلق ہوا ہے۔ باقی وہی سے مراد یہی ہے فلاں، تمام کا تمام عالم غیب اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں سارا اس دین پر لکیر پھرنی پڑے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے کا پورا دین ہی کیا ہو جائے گا، اس کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی۔ کہ لوگ کہیں گے کہ جتنے بھی نابغہ تھے وہ اس زمانے میں تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس زمانے اور زمان و مکان کے حوالے سے بات ٹھیک کی ہو، لیکن آج یہ بات جو ہے آج بھی کوئی نابغہ ہو سکتا ہے۔ آج یہ قوانین دیکھو سائنس سے ثابت ہیں، سائیکالوجی سے ثابت ہیں، جامعہ شناسی سے ثابت ہیں، انسان شناسی، اور پھر آج کل علوم بہت زیادہ، لیکن سارے علوم جو ہے اکثر ان کا منبع و ماوا حس اور حواس سے خمسہ اور مادہ ہیں۔ دین سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور دین جو ہمارے لیے پھر اس سطح کا اعتماد نہیں رہ جائے گا، اور آہستہ آہستہ دین ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اس پر نقد ہے اگر یہ نظریہ ٹھیک ہو تو۔ دوسرا نقطہ جو ہے کہ وہی جو ہے اس کے بعد معارف اور مضامین جو ہیں ان میں سے ایک ہے غیب کی خبریں، آئندہ کی خبریں، یعنی جتنے انبیاء بھی آئے، جتنے ائمہ بھی آئے، انہوں نے اپنے زمانے سے کئی سال بلکہ کئی سو سال کے بعد کی خبریں دیں اور دقیق خبریں دیں جو کہ 100% درست واقعہ ہوئیں، اور خبر دیتے اس لیے تھے کہ یہ اخبار، یہ غیبی خبریں حتماً محقق ہوں گی اور ان میں کوئی خطا کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی انسان نابغہ ہو، جتنا بھی انسان جو ہے وہ عقل کے اعلیٰ مراتب پر جو ہے وہ فائز ہو، جتنی اس میں چالاکی اور اس میں ذکاوت پائی جاتی ہو، لیکن جب بھی وہ آئندہ کے بارے میں خبر دے گا تو پنجابی میں کہتے ہیں اٹا سٹا لگانا، ایک حد تک جو ہے وہ خبر دے گا کہ اس میں شاید والا جنبہ ضرور رہ جائے گا کہ شاید ایسا ہوگا، امید ہے ایسا ہوگا، یقین ہے مجھے بہت مثلاً 80% یقین ہے ایسا ہوگا۔ جب بھی وہ بات کریں گے احتیاط کے ساتھ کریں گے کہ اگر ایسا ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ قطع اور یقین جزم کے ساتھ 100% کبھی بھی وہ خبر نہیں دے سکیں گے آئندہ کے بارے میں، لہذا ان کی پیشگوئی اور ان کی غیب کی خبر کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو ہے شائبہ باقی رہ جائے گا، اس میں خطا کا شائبہ باقی ہے، اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے کہ لازم نہیں کہ وہ واقعہ کے مطابق ہو سکتا ہے نہ ہو 100%۔ لیکن انبیاء نے جو کچھ بھی خبریں دی ہیں آج تک ممکن نہیں ایسا کہ کوئی انہوں نے خبر دی ہو اور وہ متحقق نہ ہوئی ہو۔ یہ دوسرا نقد ہے کہ اگر یہ فقط نبوت کی وجہ سے ہوتا تو کہیں نہ کہیں انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو قرآن نے غیب کی خبریں دی ہیں یا انبیاء نے جو خبریں دی ہیں وہ 100% پوری ہوئی ہیں، لہذا یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ صرف وہ نابغہ کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف نابغہ نہیں تھے بلکہ یہ علم خدا کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ جو ہے اس کے نقد میں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی وحی کے حامل افراد اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے افراد تھے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کے پاس جو کچھ بھی انہوں نے احکام پیش کیے، جو بھی انہوں نے قوانین پیش کیے، جو بھی انہوں نے اصول پیش کیے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ خدا بند عالم کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سمجھ رہا ہوں ایسا، بلکہ کہتے تھے خدا بند عالم نے ہمیں علم عطا کیا، خدا ایسا فرما رہا ہے، یہ قوانین خدا کی طرف سے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ جنہوں نے بھی تحقیق کی ہے آج تک کسی ایک نبی نے بھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ جو ان کے سخت قسم کے مخالفین اور دشمن بھی تھے اس زمانے کے، مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جو سخت ترین مخالف بھی تھے وہ آن حضرت کو صادق اور آمین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق اور آمین صرف قرآن کا دیا ہوا لقب نہیں ہے
بلکہ قرآن نازل ہونے سے پہلے باقاعدہ نبوت اور بعثت کا عمل انجام پانے سے پہلے بھی وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے، بلکہ یہ لقب اور یہ صفت مشہور تھی عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ صادق بھی ہیں اور آمین بھی ہیں۔ لہذا جب آپ نے پہلی دعوت دی تھی کوہ قبیس پر کھڑے ہو کر، یعنی یہ جو باقاعدہ کفار کو فلاں کو، تو کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر آیا ہوا ہے جو کچھ دیر بعد تم پر حملہ کرے گا اور نست و نابود کر دے گا، تو کیا میری بات مان جاؤ گے؟ تو سب نے بلا مبالغہ کہا تھا کہ ہم بالکل مان جائیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور جب ہجرت بھی کی تو اکثر کفار و مشرکین کی امانتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھیں، جس کو آپ نے بعد جو سب سے بڑا امانت دار اور صادق تھا، یعنی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے سپرد کر کے گئے کہ ان تک پہنچا دیں۔ دشمن کے ساتھ بھی دھوکہ دغا اور جھوٹ نہیں بولا، جو ان کو قتل کرنے تک آمادہ تھے۔ اسی طریقے سے باقی جتنے انبیاء بھی آئے ہیں، جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں، جتنے رسول بھی آئے ہیں، تمام کے تمام خداوند عالم کے سچے، صادق اور آمین انسان تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ لہذا اگر یہ احکام اور یہ اصول اور یہ قوانین، یہ جو دین کی صورت میں وہ لے کر آئے ہیں، اگر یہ ان کے درونی نبوغ، ان کے اپنے اس نفس کی اور اپنے اس فطانت و ذہانت کی وجہ سے ہوتا، تو پھر یہ کبھی بھی خدا کی طرف اس کی نسبت نہ دیتے، صاف کہتے کہ دیکھو میں نے پہلے بھی تمہیں کبھی غلط نہیں کہا، حقیقت یہ ہے، صاف بیان کرتے۔ لیکن ہر نبی نے جب بھی کوئی قانون نافذ کیا، بیان کیا، دین کو جتنا بیان کیا، کہا کہ سب کے سب یہ اصول، یہ احکام، یہ قوانین، یہ معارف، یہ خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو ہے فرضیہ، یہ فقط غربی مفکرین اور مادہ گرا لوگوں سے جو ہے وہ متاثر ہو کر بعض مسلمان دانشمندوں نے بھی پیش کیا ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہی خداوند عالم کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی کو بھی خداوند عالم ہی خالق بھی کرتا ہے، اور یہ عہدہ بھی خدا ہی دیتا ہے۔ فعلاً میں آج اپنی بحث کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں دو شبہات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن سے دوبارہ خدا نے زندگی دی اور صحت ہوئی تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔